اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الدنیا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ صلوات پر محمد قرآن کریم کے سورہ غافر کی آیت نمبر 51 کہ جس میں پروردگار عالم واضح اعلان کر رہا ہے، دو باتوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ دو گروہ ایسے ہیں کہ جن کی ہم مدد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ پہلا گروہ مرسلین کا ہے، رسولوں کا ہے، اور دوسرا گروہ مومنین کا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا انا لننصر رسلنا، ہم ضرور سے ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا اور صاحبان ایمان کی، فی الدنیا دنیا میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد اور روز قیامت جب گواہ اٹھا دیے جائیں گے اور ہر انسان کے ساتھ سینکڑوں گواہ ہوں گے، اس کے خلاف گواہی دینے والے، اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، تب ہم اس کی مدد کریں گے۔ نویں امام محمد تقی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ سیڑھی کہ جو انسان کو سب سے زیادہ ترقی کی منزل پہ لے جاتی ہے وہ ہے اللہ پہ توکل، یعنی انسان کے بگڑے ہوئے مسائل کو جو حل کرتی ہے جو چیز، وہ اللہ پہ توکل ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے۔ کوئی بھی انسان دنیا میں اگر یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنی محنت سے یا اپنے دماغ سے یا اپنے علم کے ذریعے سے ترقی کر رہا ہے تو یہ غلط ہے۔ باری تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم صاحبان ایمان کی مدد کرتے ہیں کس ذریعے سے؟ جب ان کا توکل ہمارے اوپر بڑھتا ہے، اور جب توکل بڑھتا ہے تو ہماری مدد اور نصرت ان کو شامل حال ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے عظیم دولت اور سب سے عظیم نعمت جو ایک صاحب ایمان کو اللہ عطا کرتا ہے وہ توکل کی نعمت ہے۔ توکل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کوشش نہ کریں، ایفرٹ نہ کریں اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، صرف دعائیں مانگیں، بلکہ کوشش کا مطلب، توکل کا مطلب یہ ہے کہ کوشش بھی جاری رہے اور اللہ سے رابطہ بھی برقرار رہے، اللہ پہ بھروسہ بھی رہے۔ جس طریقے سے بارہا میں نے مثال دی ہے، جس طرح سے کسان بھروسہ کرتا ہے کہ ساری محنت کرنے کے بعد، بیج ڈالنے کے بعد، پانی دینے کے بعد، کھاد دینے کے بعد، ساری محنت اپنے سارے لوازمات کھیتی کے پوری کرنے کے بعد اب گھر میں آ کے بیٹھ کے اللہ سے لو لگاتا ہے کہ پروردگار ایک ایک دانے کا گھر تک پہنچانا تیری ذمہ ہے۔ ہم نے اپنی جو کوشش تھی، جس حد تک کوشش کرنی چاہیے تھی کی، اب اس کے بعد منزل کمال تک اس کھیتی کو پہنچانا تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا انتم تزرعون ام نحن الزارعون، کیا کھیتی تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں؟ یعنی مقصد یہی ہے کہ تم شروعات ضرور کرتے ہو لیکن انجام تک پہنچاتا میں ہوں۔ تو اسی طریقے سے ہمارے سارے کام، لیکن جو اللہ سے بھٹکے ہوئے بہکے ہوئے لوگ ہیں، جیسے قارون کہ جب اس کے پاس دولت آئی تو اس نے کیا کہا کہ یہ ساری دولت من علم عندی، جو میرے پاس علم تھا اس کے ذریعے سے ہم نے حاصل کیا۔ تو جب یہ تکبر پیدا ہوا تو اسی لینگویج میں اللہ نے اس کو جواب بھی دیا کہ اگر تمہارے علم کے ذریعے سے ساری دولت آئی تھی تو ہم تم کو تمہارے خزانے سمیت زمین میں دھسا رہے ہیں، اب اپنے علم کے ذریعے سے خود کو بچا لو، اپنے خزانے کو بھی بچا لو۔ تو پروردگار عالم نے گویا واضح کیا کہ کوئی بھی انسان محنت تو کرتا ہے لیکن اس محنت کے ساتھ ساتھ اگر توکل نہ ہو اور ہماری مدد شامل حال نہ ہو تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نویں امام یہی فرما رہے ہیں کہ ایک مومن کی سب سے مضبوط
ایک مومن کا سب سے مضبوط اسلحہ اس کا توکل علی اللہ ہے، اللہ پہ بھروسہ، یعنی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پہ توکل رکھے۔ اور یہ توکل کربلا کے میدان میں ہم کو معراج پہ نظر آتا ہے کہ جہاں پر مکمل توحید، پورا چیپٹر کربلا کا پڑھ ڈالیے آپ، سوائے توحید کی معرفت کے اور کربلا میں کوئی میسیج ہی نہیں ملتا ہے۔ امام حسین کربلا میں صرف اللہ کو پہچانوا رہے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی توحید اور اللہ کی معرفت کرنے کے لیے خطبے اٹھا کے دیکھ لیجئے، امام حسین کی دعا کے کلمات اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہم بحق یاسین والقرآن الحکیم و بحق طٰہٰ والقرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلین یا مفرجا علی المظلومین یا رازق الطفل الصغیر یا راحم الشیخ الکبیر۔ یہ کس کو خطاب کر رہے ہیں؟ اے طفل صغیر کو رزق دینے والے۔ کربلا کے میدان میں مصیبتوں میں گھرے ہوئے، لیکن اللہ سے اللہ دیکھیے کس قدر مضبوط رابطہ ہے سید الشہداء کا، میسیج دے رہے ہیں کہ ہماری پوری قربانی اللہ کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے، توحید باری تعالیٰ کو ساری دنیا میں نشر کرنے کے لیے ہے۔ ہم اس لیے قربانی دینے کے لیے آئے ہیں، یا رازق الطفل الصغیر، اے طفل صغیر کو، گود کے بچوں کو رزق دینے والے، یا راحم الشیخ الکبیر، اے بوڑھے انسانوں پہ رحم کرنے والے، میری فریاد کو سن لے، تو جانتا ہے کہ میری فریاد کیا ہے۔ انتا ثقتی، تو ہی سب سے زیادہ وہ ہے جس پہ بھروسہ کیا جائے، سب سے بڑی طاقت وہی تیری ہے کہ تجھ پہ بھروسہ کیا جائے، اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی کے پاس نہ کوئی طاقت ہے نہ کسی کو کوئی حیثیت ہے سوائے اللہ کے۔ لا حول کا مطلب یعنی کوئی حیثیت نہیں ہے کسی کی، ولا قوت یعنی کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی پاور نہیں ہے، الا باللہ العلی العظیم، صرف اللہ کے پاس طاقت ہے۔ تو آپ پہچانیے کہ کربلا کا میسیج کس قدر ڈیپلی، عمیق طریقے سے آپ غور کریں تو صرف توحید کے ارد گرد گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ لہٰذا مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں کسی ذاکر یا کسی خطیب، کسی عالم سے توحید کو ہلکا کرتا ہوا سنتا ہوں کہ توحید کو ہلکا کر رہا ہے، امامت کو بلند کر رہا ہے، نبوت کو بلند کر رہا ہے، رسالت کو بلند، سب سے بلند توحید ہے۔ اسی توحید کے لیے امامت قربان ہو رہی ہے، اسی توحید کے لیے رسالت قربان ہو رہی ہے۔ سید الشہداء کیا فرما رہے ہیں؟ زیر خنجر، شمر سینے پہ سوار ہے، خنجر چلا رہا ہے، اور کیا فرماتے ہیں بارگاہ الہی میں؟ صرف ایک جملہ، یا غیاث المستغیثین، اے فریادیوں کے فریاد سننے والے، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے، لا معبود سواک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صرف تو ہے پرستش کے لائق، صرف تو ہے عبادت کے لائق۔ تو آپ دیکھیے کہ کربلا کا میسیج کیا ہے، کربلا کا عنوان کیا ہے۔ کربلا اللہ کی وحدانیت کو بچانے کے لیے امام حسین آئے ہیں، جہاں پر بچوں کو قربان کیا جا رہا ہے، بیٹوں کو قربان کیا جا رہا ہے، بھتیجوں کو قربان کیا جا رہا ہے، اپنے اصحاب کو قربان کیا جا رہا ہے، صرف کس لیے کہ نام الہی باقی رہ جائے۔ یہ ہے توکل کی منزل کہ جو امام حسین نے عملی طور پر کربلا کے میدان میں کر کے دکھایا کہ توکل علی اللہ کسے کہتے ہیں۔ ہم تو صرف زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم یقیناً اللہ پہ اتنا بھروسہ نہیں کرتے، صرف زبانی دعویٰ ہے ہمارا۔ مصیبت پڑتی ہے تو ہم بندے کی طرف بھاگتے ہیں، اللہ سے لو نہیں لگاتے، جبکہ خدا کہتا ہے کہ جب مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ ٹوٹ کے مجھ سے دعا کرو، تمہاری مصیبت کو ہم حل کرتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے کہ جو مضطر کی فریاد کو سنے، اور کون ہے کہ جو پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کرے سوائے ذات باری تعالیٰ کے۔ یہ قرآن کریم ہے کہ جب تم مصیبتوں میں گھرتے ہو تو ہم تمہیں مصیبتوں سے نجات دلاتے ہیں۔ اسی کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے، اسی کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے کہ اللہ پر توکل رکھے بندہ، اللہ پہ بھروسہ رکھے، جیسا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان سے ان کو میسیج دیا۔ ایک صلوات پڑھیں۔ چونکہ یہ مہینہ سید الشہداء سے تعلق رکھتا ہے، صف اعضاء بھی جاتی ہے چاند رات سے، بلکہ اس سے پہلے سے بھی استقبال اعضاء کی مجلسیں شروع ہو جاتی ہیں، اور جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ ارے کتنا خرچ کریں گے آپ، کب تک روئیں گے حسین ابن علی پر، کب تک ماتم کریں گے، کب تک گریہ کریں گے، کیوں اتنا پرچار کرتے ہیں، کیوں اتنی تشہیر کرتے ہیں ذکر کربلا کی۔ ایک میں واقعہ سنانا چاہتا ہوں، بہت لطیف جواب اپنے عالم دین کا اسی اعتراض کے سلسلے میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے تاریخ شیعہ میں دو بڑے نامور عالم گزرے ہیں جن کا دونوں کا نام مرتضیٰ ہے، ایک سید ہے اور غیر سید ہے۔
ایک مرتضیٰ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کہ جن کو امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، امام موسیٰ کاظم کی نسل سے، یہ سید ہیں. اور دوسرے ہیں شیخ مرتضیٰ، یہ انصاری ہیں. وہ انصاری یعنی مکے والے، مدینے والے انصاری، یہ والے انصاری نہیں کہ جس سے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے. تو یہ سید مرتضیٰ اور شیخ مرتضیٰ. شیخ مرتضیٰ انصاری اتنے جید عالم ہیں کہ تھوڑا سا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اپنے علماء کا بھی، آپ پہچانیے ان کی تاریخ کو کہ کتنی خدمات ہیں ان کے. شیخ مرتضیٰ انصاری نے جو بڑی کتاب لکھی ہے، ان کے علم کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ آج بھی جتنے بھی مرجع بنتے ہیں، اگر شیخ مرتضیٰ انصاری کی کتاب نہ پڑھیں تو کوئی مرجع نہیں بنتا. آیت اللہ سیستانی شیخ مرتضیٰ انصاری کی کتاب پڑھتے ہیں. آغا خمینی نے شیخ مرتضیٰ انصاری کی کتاب پڑھی، رسائل مکاسب، یہ دو مشہور کتابیں ان کی کہ جو ہم لوگوں کو بھی پڑھائی جاتی تھی قم میں. تو جتنے مراجع ہیں خمینی صاحب سے لے کر اب تک اور اس کے بعد جو آئیں گے سلسلہ ہوگا، سب کو کے سامنے وہ کتاب رکھی جاتی ہے، وہ پڑھائی جاتی ہے. تو یہ تو ایک بیک گراؤنڈ تھا. اصل واقعہ یہ میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، اعتراض کے جو ہوتا ہے کہ عزاداری کیوں، کب تک اور کتنا خرچ کریں گے آپ. شیخ مرتضیٰ انصاری مولا امیر المومنین کے روضے کے دروازے کے سامنے، صدر گیٹ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور جلوس ہائے ازاں محرم کے ایک کے بعد دیگرے حرم کے اندر داخل ہو رہے ہیں. سامنے عراق کا حاکم آفندی نام تھا، اہل سنت تھا. وہ چونکہ مشہور تھے، مرجع وقت تھے شیخ مرتضیٰ انصاری، تو دنیا پہچانتی تھی، سنی شیعہ سب جانتے تھے. اس نے دیکھا کہ بہت ادب کے ساتھ خم ہو کر زائرین کا استقبال کر رہے ہیں، جو بھی انجمن ہائے ماتمی جلوس ہائے ازاں آ رہے ہیں، شیخ مرتضیٰ خم ہو جاتے ہیں، کسی زائر کا ہاتھ چومتے ہیں، کسی کے سر پہ بوسہ دیتے ہیں اور بہت احترام کے ساتھ اس کو اندر لے جاتے ہیں. بڑی حیرت ہوئی اس کو. اس نے کہا کہ وہ قریب گیا، شیخ مرتضیٰ انصاری کے قریب جا کے کہتا ہے کہ شیخ ایک سوال ہے آپ سے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا سوال میرا یہ ہے کہ آپ آخر کب تک کربلا کو اس طریقے سے شد و مت کے ساتھ منائیں گے؟ کتنا خرچہ کرتے ہیں آپ لوگ، اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا زیادہ زور دینے کی واقع کربلا پہ کیا ہے، ضرورت کیا ہے؟ تو آپ سنیے ان کا جواب ہے کہ جو میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. تو کہا کیا مطلب؟ کہا اصل میں ایک مرتبہ ہم کو ڈسا جا چکا ہے، ایک مرتبہ ہم دھوکہ کھا چکے ہیں، اب دوبارہ دھوکہ نہیں کھائیں گے. کہا کس نے دھوکہ دیا اور کب دھوکہ دیا؟ کہا واقع غدیر میں سارے مسلمانوں نے ہم کو دھوکہ دیا. غدیر کے واقعے کو جو 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے پیغمبر نے عملی طور پر ہاتھوں پہ بلند کر کے علی کو دکھا کے مولا بنایا تھا اور فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کے باوجود بھی ہم نے ذرا سی سستی کی واقع غدیر کو بیان کرنے میں، ہم نے ذرا سی سستی کی واقع غدیر کے پروگرام منانے میں. تو اہل سنت نے کیا کیا کہ پورے واقع غدیر ہی کو ملیہ میٹ کر کے انکار کر دیا کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا. ذرا سی سستی ہم نے کی تھی. اگر شد و مت کے ساتھ، بڑی ہی انہماک کے ساتھ واقع غدیر کو ہم نے منایا ہوتا شروع سے، تو کوئی بھی اس کو انکار نہیں کر سکتا تھا، ڈینائی نہیں کر سکتا تھا. لیکن ہماری سستی اور کوتاہی کی وجہ سے واقع غدیر کے اوپر آج ہم کو دلیلیں دینی پڑ رہی ہیں اور کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اب یہ دھوکہ ہم کربلا کے سلسلے میں نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ غدیر میں ہم دھوکہ کھا چکے ہیں. اگر اس میں سستی کریں گے تو تم اپنی کتابوں میں لکھ دو گے کہ حسین مدینے سے کربلا کے لیے چلے تھے، راستے میں کچھ ڈاکوؤں نے گھیر کے مار دیا تھا. واقع کربلا کو بھی تم اس طریقے سے ختم کر دو گے. لہٰذا ہر سال پہلے سال سے زیادہ شدت کے ساتھ ہم اسی لیے مناتے ہیں کہ تم اس کو فراموش نہ کر سکو. ساری دنیا مل کر بھی اس کو مٹانا چاہے تو مٹا نہ پائے. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. یقین جانیے آپ، جتنی کوشش 2 چیزوں کو مٹانے میں ہوئی، اگر اور کسی شے کی مٹانے میں ہوتی تو فنا ہو جاتی، اس کا تاریخ سے نام و نشان مٹ جاتا. 2 چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں، کون سی، کس بات کی طرف اشارہ کروں؟ 2 چیزیں ایسی ہیں ہمارے مذہب کی کہ جن کے مٹانے کی بھرپور کوشش کی گئی، پورے خزانے لٹائے گئے، حکومتیں برسر پیکار ہو گئیں کہ ان کو ختم کر دیا جائے، لیکن ختم نہ کر سکے. ایک ہے ذکر امام حسین اور دوسرا ہے ذکر مولائے کائنات. فضائل امیر المومنین کی بے پناہ کوشش کی گئی ختم کرنے کی، اسی طریقے سے ذکر امام حسین کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن شیعوں کے دل سے حسین کے جلتے ہوئے چراغ کو کوئی خاموش نہیں کر سکتا ہے.
صبح قیامت تک یہ چراغ کوئی بجھا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مراجع کو آپ دیکھیں، ان کی عزاداری تو آپ کو عش کریں گے۔ آیت اللہ مرشی علی اللہ مقامو، جن کے واقعے کے سلسلے میں میں نے عرض کیا تھا کبھی آپ کے سامنے، کہ جب انتقال سے پہلے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بیٹا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرا جنازہ تیار کرنے کے بعد، غسل و کفن دینے کے بعد، جو میرا خاندانی امام باڑہ ہے، عزا خانہ جو میں نے بنوایا ہے سہم امام سے، اس عزا خانے کے ممبر کے پاس میرے جنازے کو رکھنا، میرے امامے کے ایک سرے کو میرے تابوت سے باندھنا، دوسرے سرے کو ممبر حسینی سے باندھنا، تاکہ حسین دخیل ہو جائیں۔ دخیل کا مطلب جانتے ہیں؟ یعنی حسین ہمارے مالک ہو جائیں۔ حسین ابن علی کے ممبر کے پہلو میں بیٹھ کے جو مجلسے میں سنتا تھا، اس کو مرنے کے وقت گواہ بنا کے جانا چاہتا ہوں۔ میرے امامے کے 2 سرے کرنا، ایک سرے کو میرے تابوت سے باندھنا، ایک کو میرے ممبر حسینی سے باندھنا، تاکہ شفاعت حسینی کا مستحق ہو جاؤں۔ یہ عالم بزرگوار پیری میں، بڑھاپے میں قوم کے دیہاتوں میں چلے جاتے تھے اور ناشناس لباس پہن کر، امامہ سر پہ نہیں، عبا نہیں، قبا نہیں، صرف کرتا پاجامہ پہن کر گاؤں کے قریے میں، قصبے میں چلے جاتے تھے اور وہاں انجمنوں کے ساتھ 2 ہاتھوں سے ماتم کرتے تھے کہ کوئی پہچان نہ سکے مجھے۔ آیت اللہ عبد الکریم حائری نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ آتے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے، تکبیرۃ الاحرام کرنے سے پہلے کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ کسی نے پوچھا کہ نماز سے پہلے سلام کرتے ہیں آپ؟ تو فرمایا کہ ہاں، نماز کو حسین نے بچایا ہے، اگر حسین نہ ہوتے تو یہ نماز نہ ہوتی۔ آیت اللہ بورجردی، ان کی آنکھوں میں درد، شدید درد، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ علاج نہیں ہو سکتا۔ عاشور کا جلوس نکلا، ہمارے ہاں دستور نہیں لیکن ایران وغیرہ میں گیلی مٹی لگاتے ہیں سر پہ، گیلی مٹی سر پہ، سینے پہ، رخسار پہ۔ تو آیت اللہ بورجردی کے عاشور کے دن سخت شدید درد ہو رہا تھا آنکھوں میں۔ جیسے خبر آئی کہ جلوس باہر نکلا، گھر کے باہر نکلے، دیکھا کہ ایک عزادار جا رہا ہے، بڑھ کے اس کے سر پہ جو مٹی لگی تھی اس مٹی کو ہاتھوں سے بوسا دیا اور اپنے آنکھوں پہ مس کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ مرتے دم تک چشمے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس دن سے جو درد ختم ہوا۔ تو یہ ساری کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں جب اعتقادات ہوں، عقیدے ہوں۔ ہمارے عقیدے اگر آج ویسے ہو جائیں تو یقیناً ویسے ہی اثرات ہمارے اندر پیدا ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ مجھے یقین ہے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے بہکاوے میں نہ آئیے گا، کسی کے ورغلانے میں نہ آئیے گا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے شیعہ قوم کو، اس لیے کہ دنیا کی ساری دنیا تھک جائے، چیخ چیخ کے مر جائے، امام حسین سے شیعہ کو جدا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ایک چیپٹر یہ ہے ہمارے مذہب کا کہ جس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور دوسرا چیپٹر ہے فضائل امیر المومنین کا۔ 2 باتیں عرض کروں گا امیر المومنین کے سلسلے میں جو بہت مشہور ہے، اس سے ایک نتیجہ نکالوں گا اور آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس قدر کوشش کی گئی فضائل امیر المومنین کو مٹانے کی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ یہ آیت جیسے میں پڑھتا ہوں فوراً آپ کے ذہن میں واقع شب ہجرت آ جاتا ہے، اس لیے کہ ممبروں سے اتنا سنا ہے آپ نے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ تو فوراً آپ کا ذہن گردش کرتا ہے کہ امیر المومنین کے لیے نازل ہوئی شب ہجرت میں، لیکن اس آیت کے لیے معاویہ نے 4 لاکھ درہم ایک راوی کو دیا کہ تم یہ 4 لاکھ درہم لو، صرف اتنا کرو کہ لکھ دو کہ یہ آیت ابن ملجم کی شان میں نازل ہوئی۔ اس نے 4 لاکھ درہم لیا اور اس نے لکھا کہ واللہ میں نے سنا ہے رسول اللہ سے، حضور نے فرمایا کہ یہ آیت ابن ملجم کی شان میں نازل ہوئی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جہاں ایک ایک روایت، ایک ایک حدیث کو گڑھنے کے لیے 4 لاکھ درہم دیے جاتے ہوں، اور اس کے باوجود بھی اسی آب و تاب کے ساتھ ذکر علی باقی رہ جائے، تو یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ 18 احتمالات دیے گئے ہیں اس آیت کو کے بارے میں کہ جو ہم اور آپ صبح و شام ممبر کے حوالے سے سنتے رہتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ صاحبان امر علی ثابت نہ ہو پائیں، اس لیے اس نے 18 احتمال دیا کہ صاحب امر سے مراد یہ ہو سکتا ہے، صاحب امر سے مراد یہ ہو سکتا ہے، حاکم ہو سکتا ہے، خلیفہ ہو سکتا ہے، بادشاہ ہو سکتا ہے، پیش نماز ہو سکتا ہے، نہ جانے کتنے احتمالات دیے ہیں تاکہ علی کا ذکر ختم ہو جائے جو اصلی صاحب امر ہے۔
یہ سب مثالیں ہیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی کوشش کی جا رہی ہے ذکر علی کو مٹانے کی۔ لیکن اس کے باوجود، مسلمانوں کی کوشش کے باوجود، آپ کو یہ بھی جان کے خوشی ہوگی کہ عیسائیوں نے فضائل امیر المومنین پہ کتاب لکھی ہے۔ شبلی شمیل یہ لبنان کا رائٹر ہے، جارج جرداق لبنان کا رائٹر ہے، اس کی کتاب بہت مشہور، معرکۃ الآراء کتاب عربی میں صوت العدالت الانسانیہ، یعنی انسانیت کے عدالت کی آواز، یہ پوری کتاب امیر المومنین کے فضائل پہ لکھی ہے اس نے۔ شبلی شمیل کہتا ہے کہ علی نسخۃ مفردہ، یعنی علی ایک ایسا نسخہ ہے جس کی کاپی نہیں کی جا سکتی، ایک ایسا نسخہ ہے جو مفردہ ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے۔ اور جارج جرداق کہتا ہے لست بمسلم فضلا عن ان یکون شیعیہ، میں مسلمان نہیں تو شیعہ کیسے ہو سکتا ہوں، یعنی نہ میں مسلمان ہوں نہ شیعہ ہوں۔ ولیکن احبک یا علی، لیکن اے علی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ عیسائی ہے۔ ایک عالم دین اہل سنت کے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یہ دو روایت بہت غور سے سنیے گا، اس میں اہل سنت کے امام کی طرف سے روایت لکھی گئی ہے۔ 1000 سال سے پرانی کتاب ہے، مسند ابن احمد حنبل، بلکہ شاید 1200 سال پرانی کتاب ہے، مسند ابن احمد حنبل۔ انہوں نے ایک جلد مخصوص لکھی ہے مولا امیر المومنین کے فضائل میں، پوری کتاب ایک جلد مکمل امیر المومنین کی فضیلت میں۔ اس سے صرف 2 حدیثیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ اگر کبھی کوئی بحث کرے آپ سے اس حدیث کے بارے میں تو آپ حوالہ دے سکیں کہ مسند میں یہ حدیث موجود ہے۔ عالم اہل سنت ہیں، انہوں نے لکھا ہے پیغمبر اسلام کی اس حدیث کو کہ حضور سرور کائنات نے فرمایا من اراد ان ينظر الى نوح فی عزمہ، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ نوح کو ان کے عزم میں، ان کے حوصلے میں دیکھے، یعنی جو ان کا حوصلہ تھا، ان کا بلند ہمتی تھی، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے نوح کو، آپ کو معلوم ہے کہ جناب نوح بہت بلند حوصلہ تھے، بلند عزم کے مالک تھے، کہ 350 سال تک جس نے تبلیغ کی اور قوم اتنی سرکش کہ ہزاروں لوگوں میں صرف 80 لوگ مومن ہوئے۔ 350 سال کی محنت کا نتیجہ 80 لوگ مومن ہو رہے ہیں، اور پیغمبر اسلام نے 23 سال کی محنت میں کتنے مسلمان کیا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ 350 سال کی محنت میں 80 مومن۔ تو یہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ایسا صاحب حوصلہ نبی، اگر اس کا حوصلہ دیکھنا چاہتے ہو، وَإِلَىٰ آدَمَ فِي عِلْمِهِ، اور اگر آدم کا علم کسی میں دیکھنا چاہتے ہو، جناب آدم کے لیے قرآن کی نص موجود ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے تمام اسماء کا علم آدم کے وجود میں ڈال دیا۔ وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ، اور اگر ابراہیم کو دیکھنا چاہتے ہو ان کے حلم میں، حلم یعنی برداشت کا مادہ، صبر کرنے کا مادہ، کوئی کچھ کہتے آپ کو طاقت رکھنے کے باوجود آپ پی جائیں غصے کو، اس کو کہتے ہیں حلم۔ تو پیغمبر فرما رہے ہیں اگر حلم میں جناب ابراہیم دیکھنا ہو تو ایک اشارہ بھی کر دوں کہ جناب ابراہیم کا حلم سمجھ میں آ جائے آپ کو کہ کس قدر حلیم ہے یہ پیغمبر، یہ نبی، کہ اتنے مصائب، اتنے مشکلات ان کے اوپر آئے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ اے ابراہیم اپنے بچوں کو، بیوی کو اٹھاؤ اور لق و دق صحرا میں چھوڑ کے چلے آؤ۔ لق و دق صحرا جانتے ہیں؟ جو آج آبادی ہے مکہ، وہاں کچھ نہیں تھا، ایک گھر نہیں تھا، صرف صحرا تھا۔ قرآن نے کہا کہ جا کے ہاجرہ کو اور اسماعیل کو وہاں پہ چھوڑاؤ۔ جناب ابراہیم نے ایک بار نہیں کہا پروردگار کھائیں گے کیا، پئیں گے کیا، وہی توکل کی منزل پہ ہیں جناب ابراہیم۔ جیسے حکم ہوا چھوڑ کے چلے آئے۔ حکم ہوا کہ ابراہیم آگ میں جانے کے لیے تیار رہو، کہا پروردگار توحید کو بچانے کے لیے آگ میں جاؤں گا، آگ میں بھی پھینکا گیا۔ حکم ہوا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کے اوپر چھری چلاؤ، جناب ابراہیم نے بیٹے کے اوپر چھری چلا دی۔ یہ 3 واقعے آپ کے سامنے میں نے پیش کیے۔ اب اس سے بڑی مصیبت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ سوچیں گے کہ بیٹے کی قربانی سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ بیٹے سے بڑی مصیبت کوئی ہو سکتی ہے؟ جناب ابراہیم کا تذکرہ آیا ہے تو اس کو سن لیجئے۔ بیٹے کے ذریعے امتحان لیا گیا، آگ میں پھینک کر امتحان لیا گیا، لق و دق صحرا میں بیوی بچوں کو رکھ کر واپس آنے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے سب پہ سر تسلیم خم کیا کہ پروردگار سب قبول ہے۔ جب یہ 3 امتحان دے چکے تو پروردگار عالم نے جبرائیل کو بھیجا، کہا اے ابراہیم
ہم نے تمہارا امتحان، بڑا سخت امتحان لیا، بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کا حکم دیا، تم ثابت قدم رہے، تم نے انکار نہیں کیا۔ آگ میں جانے کے لیے حکم دیا، تم آگ میں چلے گئے، تم نے لب گشائی نہیں کی، تم نے حرف اعتراض زبان پہ جاری نہیں کیا۔ لیکن اے ابراہیم، ہم نے تمہارا امتحان غریبی سے نہیں لیا، توجہ کیجئے گا آپ، ہم نے تمہارا امتحان غریبی سے نہیں لیا ہے، بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کا حکم دیا ہے، تم نے چلایا بھی، لیکن غریبی سے امتحان نہیں لیا۔ اگر ایک غریبی سے امتحان لیتے تو تمہارا کیا عالم ہوتا؟ تو جناب ابراہیم نے کہا پروردگار، کیا وہ امتحان اس سے زیادہ سخت ہوتا؟ تو جواب سنیے اللہ کا۔ یہ حدیث بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھی ہے۔ کہا پروردگار، غریبی سے جو تم امتحان لیتا تو اس سے زیادہ سخت ہوتا؟ تو اللہ کی آواز ہے، ابراہیم میرے عزت و جلال کی قسم، غریبی سے زیادہ سخت کوئی چیز میں نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کی۔ یعنی بیٹے کی قربانی سے زیادہ بھیانک ہے یہ مصیبت جس کو غریبی کہا جاتا ہے۔ جناب ابراہیم کانپ گئے، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرا امتحان غریبی سے نہیں لیا، تو نے میرا امتحان فقر سے نہیں لیا، جس کے لیے امیر المومنین فرماتے ہیں الفقر الموت الاکبر، فقیری اور غریبی سب سے بڑی موت ہے۔ الفقر کاد ان یکون کفرا، غریبی انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ تیسری حدیث میں فرمایا القبر خیر من الفقر، قبر میں سونا فقیری سے بہتر ہے۔ یہ امیر المومنین کے جملے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کتنا سخت منزل ہے کہ اگر انسان کو غریبی کے منزل سے اللہ کوئی گزارے کسی انسان کو، تو معصوم فرماتے ہیں کہ بیٹے کی قربانی سے زیادہ عظیم مصیبت ہے یہ۔ تو یہ بیچ میں تذکرہ آ گیا کہ معصوم پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم آدم کا علم دیکھنا چاہتے ہو، نوح کا عزم دیکھنا چاہتے ہو، ابراہیم کا علم دیکھنا چاہتے ہو، اور چوتھی نبی کا ذکر کیا کہ وَإِلَىٰ مُوسَىٰ فِي فِتْنَتِهِ، اور موسیٰ کو ان کے فطنت میں، فطنت توئے سے ہے، تے سے نہیں ہے، تے سے ہوتا تو فتنہ ہوتا، فساد والا فتنہ ہے، یہ توئے سے ہے تو اس کا مطلب، اس فتنہ کا مطلب ہے یعنی ہوشیاری، زیرکی، جینیسنس، کہ اگر تمہیں زیرکی دیکھنا ہے، ہوشیاری دیکھنا ہے موسیٰ کی۔ اتنا کہنے کے بعد پھر پانچواں جملہ وَمَنْ أَرَادَ أَن يَنْظُرَ إِلَىٰ عِیسیٰ فِي زُهْدِهِ، اور اگر کوئی عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہتا ہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آدم کا علم، ابراہیم کا عزم، جناب نوح کا علم، یہ تمام چیزیں اگر کسی وجود کے اندر دیکھنا چاہتے ہو تو کس میں دیکھو؟ ذات امیر المومنین میں۔ یہ کون نقل کر رہا ہے؟ یہ شیعہ کی رائٹر نے نہیں لکھا ہے، شیعہ عالم نے نہیں لکھا، یہ اہل سنت کا امام ہیں، امام احمد بن حنبل۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث کہ جس میں پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو مخاطب کر کے فرمایا یا علی تخاصم الناس بسبع، علی لوگوں سے 7 باتوں میں تم جھگڑا کر سکتے ہو۔ جھگڑے سے مراد یہ نہیں کہ مار پیٹ کر سکتے ہو، یعنی زبانی تکرار کر سکتے ہو، بحث کر سکتے ہو کہ جو میرے پاس ہے تمہارے پاس نہیں ہے۔ وہ 7 فضیلتیں تم کو اللہ نے ایسی عطا کی ہیں کہ جن کے بارے میں تخاصم، تم مخاصمہ کر سکتے ہو، تم گفتگو کر سکتے ہو، حجت و تکرار کر سکتے ہو۔ وہ پہلی فضیلت کیا ہے؟ انت اولہم ایمانا، اے علی تم سب سے پہلے مومن ہو۔ یہ تمہاری پہلی فضیلت کہ تم لوگوں سے بحث کر سکتے ہو، تم پہلے مومن ہو۔ علی پہلے مومن، کہ جس کے لیے عباس گواہ ہیں کہ میرے پاس شام کا ایک شخص آیا تھا، میں مکے میں کعبے کے قریب کھڑا تھا، تو ایک مرتبہ اس نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ عباس یہ کعبے کے قریب 3 لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ 3 لوگ، اور کون ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ 3 لوگ، جو آگے کھڑا ہوا ہے میرا بھتیجا ہے محمد عربی، اور جو پیچھے ہے وہ دوسرا بھتیجا ہے، اس کا نام علی مرتضیٰ، اور جو ان کے پیچھے ایک عورت کھڑی ہے اس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کہا نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور پوری کائنات میں اس مذہب پہ ان 3 کے سوا کوئی نہیں ہے، پوری کائنات میں ان 3 کے سوا اس مذہب پہ کوئی نہیں ہے، نہ کوئی نماز پڑھتا ہے نہ اس دین کو مانتا ہے۔ تو پہلے مومن امیر المومنین، وہ امیر المومنین جو پہلا مومن ہے، وہ اتنا مظلوم ہے کہ جس کے لیے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ بعد شہادت شہزادی کونین
میں اپنے گھر سے رات کافی گزر چکی تھی، مولا امیر المومنین کے دروازے پہ گیا، دستک دی، قمبر باہر نکلے، دروازہ کھولا، کہا ابن عباس کیسے اس رات کے اتنے حصے میں گزر جانے کے بعد یہاں کیسے آ گئے؟ کہنے لگے کہ مولا سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ابن عباس سے ملنے کا کوئی وقت تھوڑی ہے، آدھی رات گزر چکی ہے، آپ جائیے آرام کیجئے، مولا کو بھی آرام کرنے دیجئے۔ میری آواز، قمبر کہتے ہیں میری آواز علی کے کانوں میں پہنچی۔ یہ بات کیا، یہ روایت کیوں بیان کر رہا ہوں؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ اول مومن علی ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ علی کے کانوں میں قمبر کی آواز پہنچی، اندر سے آواز ہے قمبر آنے دو ابن عباس کو۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ قمبر نے اجازت دی، میں اندر گیا، دیکھا کہ مولا کائنات اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے خطوط کا اتنا انبار، پورا امیر المومنین کے سامنے پورا کمرہ خط سے بھرا ہوا ہے۔ ابن عباس ناقل ہیں کہ میں نے کہا کہ مولا یہ، اور مولا اٹھا کے چراغ کی روشنی میں ایک ایک خط پڑھ رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں بغل میں۔ مولا، میں نے کہا مولا کیا ہے، کہاں سے آئے، کیسے خطوط ہے؟ تو جواب سنیں گے۔ میں نے کیا ابتدا کی تھی کہ امیر المومنین مظلوم ہیں۔ جب ابن عباس نے کہا کہ مولا یہ کیا ہے، کیا پڑھ رہے ہیں آپ، تو آپ نے فرمایا کہ ابن عباس یہ وہ خطوط ہیں جو شام سے اور دوسرے شہروں سے آئے ہیں، جس میں مجھے گالیاں لکھی گئی ہیں، جس میں مجھے گالیاں لکھی گئی ہیں۔ آپ امیر المومنین کی زیارت پڑھیے، اس کا جملہ کیا، السلام علیک یا اول مظلوم، اے کائنات کے سب سے پہلے مظلوم، تجھ پہ سلام ہو۔ امیر المومنین کی اتنی مظلومیت کہ جو سب سے بڑا شجاع ہے، سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑا انسانیت کا بہی خواہ ہے، اس کو گالیاں لکھی جا رہی ہیں، خطوط بھیجے جا رہے ہیں امیر المومنین کو، خط گالی کے۔ امیر المومنین نے وہ خط دیکھا، ابن عباس سے کہا کہ دیکھو اس میں گالیاں لکھی ہیں، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، فرماتے ہیں کہ این کانوا ہؤلاء، اسی جملے کو سنانے کے لیے پورا واقعہ بیان کیا تھا۔ این کانوا ہؤلاء ابن عباس، اے ابن عباس یہ لوگ کہاں تھے، اے ابن عباس یہ لوگ کہاں تھے جس وقت انا اصلی خلف رسول اللہ وہم عبدۃ الاوثان، جس وقت میں پیغمبر کے پیچھے تنہا نماز پڑھ رہا تھا اور یہ سب کے سب بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ یہ کہاں تھے جو آج مجھے گالیاں لکھ رہے ہیں کہ میں تنہا رسول کے پیچھے نماز پڑھنے والا تھا، اور یہ سب بتوں کے سامنے سجدہ ریز تھے، بتوں کو پوجا کر رہے تھے۔ ابن عباس یہ وقت آ گیا کہ لوگ مجھے گالیاں دیتے، تو رسول نے کیا فرمایا کہ علی 7 فضیلتیں ہیں کہ جن میں تم مخاصمہ کر سکتے ہو۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ تم سب سے پہلے مومن ہو۔ دوسری فضیلت، یا علی انت اوفاہم بعہد اللہ، تم سب سے زیادہ عہد الہی کے پاسداری کرنے والے، عہد الہی کو وفا کرنے والے۔ عہد الہی کیا ہے؟ یعنی نماز اللہ کا عہد ہے، روزہ اللہ کا عہد ہے، عبادت الہیہ اللہ کا عہد ہے۔ عہد الہی کی جیسی پاسداری علی نے کی، کسی نے نہیں کی۔ وہ راوی کہتا ہے کہ جنگ صفین میں نے دیکھا کہ گھمسان کا رن پڑ رہا ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے کہا مولا تلوار چلاتے چلاتے یہ آسمان پہ کیا دیکھ رہے ہیں، جنگ زمین پہ ہو رہی ہے، آسمان پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں وقت نماز تو نہیں آیا۔ انت اوفاہم بعہد اللہ، تو سب سے زیادہ عہد الہی کا پاسدار، وفا کرنے والا ہے۔ 5 فضیلتیں میں چھوڑتا ہوں، پھر انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ تو یہ امیر المومنین ہے کہ جن کے فضائل کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہر دور میں، اور دوسری طرف امیر المومنین کے فرزند حسین ابن علی کے ذکر کو، ان کے عزاداری کو ختم کرنے کی، مٹانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن سلام ہو روح پاک امیر المومنین پر کہ نہ وہ مٹ سکی نہ یہ مٹ سکی، نہ ذکر امیر المومنین کو کوئی ختم کر سکا، نہ ذکر عزاداری کو کوئی ختم کر سکا۔ اہل عزا، آج محرم کی 2 تاریخ آ گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج بڑی قیامت کی تاریخ ہے۔ 2 محرم یعنی ورود کربلا۔ 2 محرم کو حسین کا قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ 2 محرم کو امام حسین مظلوم اپنے قافلے کے ساتھ کربلا آئے، اور جب کربلا پہنچے ہیں تو راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے گھوڑے تبدیل کرنا شروع کیے۔ ایک گھوڑا تبدیل کیا، آگے نہیں بڑھا، دوسرے پہ سوار ہوئے، وہ بھی آگے نہیں بڑھا، 7 گھوڑے تبدیل کیے۔ جب گھوڑے آگے نہ بڑھے تو فرمایا کہ بتاؤ اس زمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا مولا اس کو شط فرات کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا حل لہا اسم آخر، کیا اس کا کوئی دوسرا نام ہے؟ کسی نے کہا مولا اس کو غازریہ کہتے ہیں۔
فرمایا اللہ اسم آخر، کیا اس کا کوئی اور نام ہے؟ کسی نے کہا مولا اس کو نینوا کہتے ہیں۔ امام یہی سوال کرتے رہے کہ ایک گوشے سے آواز آئی مولا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے امام نے سنا تو ایک مرتبہ فرمایا کہ ہا ہونا محط و رحالنا، ہا ہونا مناخ و رکابنا، ہا ہونا مسفک و دمائنا، ہا ہونا مذبح و اطفالنا، ہاں 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 اماریوں کو نیچے لاؤ، ہاں بیویوں کو زمین پہ اتارو، اس لیے کہ یہاں پہ ہمارے خیمے لگیں گے، یہاں پہ ہمارا خون بہایا جائے گا، یہاں پہ ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا۔ حسین ابن علی بلند آواز سے یہ مرثیہ پڑھ رہے ہیں، ہا ہونا مذبح و اطفالنا، یہاں میرے بچے ذبح کیے جائیں گے، یہاں میرے بچوں کو قتل کیا جائے گا۔ بس یہ آواز سنی کہ ایک مرتبہ بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچے جناب سکینہ کے ساتھ روتے ہوئے امام کے پاس آئے اور امام کا دامن پکڑ کے کہتے ہیں، کھینچ کے کہتے ہیں کہ مولا ہمارے ساتھ چلیے۔ امام نے فرمایا بچوں کہاں لے چل رہے ہو، کہاں چلنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ کہ سارے بچوں نے اشارہ کیا کہ مولا ہمارے ساتھ آئیے۔ حسین بچوں کے ساتھ ساتھ، بچے آگے آگے، حسین پیچھے پیچھے۔ ایک مرتبہ حسین ایک منزل پہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ چاہنے والی بہن غش کھا کے زمین کربلا پہ گری ہوئی ہے، چاہنے والی بہن زمین کربلا پر غش کھا کے گر گئی ہے۔ امام حسین نے فرمایا فوراً بیٹھے، گھبرا کے ایک مرتبہ اپنی بہن کا سر اٹھایا، آغوش پہ رکھا۔ ابھی 2 محرم ہے نا، کربلا میں پانی کی تنگی نہیں ہے، کربلا میں پانی کا قحط نہیں پڑا ہے۔ حسین نے فرمایا سکینہ پانی لے کر آؤ۔ شہزادی سکینہ پانی لائی، امام حسین کے ہاتھوں میں دیا۔ حسین نے اپنے چلو میں ہاتھ لے کر بہن کے چہرے پہ ڈالا، بہن نے آنکھیں کھولی اور ایک مرتبہ حسین نے پوچھا بہن غش کیوں آیا؟ کہا بھیا تم زمین پہ اترتے ہی ساتھ مرثیہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ تم نے کہا ہاں ہونا مذبح و اطفالنا، یہاں میرے بچے ذبح کیے جائیں گے۔ اے بھیا کیا تمہارا بھی قتل یہی کیا جائے گا؟ حسین نے فرمایا ہاں بہن یہ میری آخری یادگاہ ہے، یہاں پہ حسین قتل کر دیا جائے گا۔ لو اہل عزا خیمے لگ گئے۔ ایک منزل وہ آئی کہ ایک مرتبہ امام حسین نے جو مالکان تھے زمین کے ان کو بلایا، بنی اسد کے بچوں کو، مردوں اور عورتوں کو، سب کو بلانے کے بعد امام نے فرمایا کہ تم اس زمین کے مالک ہو، میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ بنی اسد سے زمین خریدی، 60,000 درہم ان کے حوالے کیے، اور اس کے بعد جب وہ 60,000 درہم دے چکے امام، تو ایک مرتبہ امام نے ان کے مردوں کو روکا، کہا تم رک جاؤ۔ عورتیں اور بچے چلے گئے تو امام نے مردوں سے کہا کہ دیکھو جب میں کل 10 محرم کو شہید کر دیا جاؤں اور ہمارے بچوں کو اسیر کر کے یہ فوج اشقیہ کوفے سے شام لے کر چلی جائے تو مجھے کوئی دفن کرنے والا یہاں نہیں بچے گا۔ تم مجھ پہ احسان کرنا کہ تم اپنے گھروں سے آنا اور ہمارے لیے ہمارے کشتوں کو دفن کر دینا، ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ یہ کہنے کے بعد امام معصوم نے ان سے کہا تم چلے جاؤ، اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ انہوں نے کہا کہ مولا نے تمہیں بلایا ہے۔ عورتیں آئیں، امام نے فرمایا دیکھو تمہارے مرد اگر یزید کے خوف کی وجہ سے، ابن زیاد کے ڈر کی وجہ سے ہم کو دفن کرنے نہ آئے تو تم فرات میں پانی بھرنے کے لیے چلی آنا اور اس بہانے سے ہمارے لاشوں پر ایک مٹھی خاک ڈال کے چلی جانا۔ ان عورتوں نے گریہ کرنا شروع کیا۔ جب وہ گریہ ختم ہوا تو امام نے فرمایا بیویوں اب تم جاؤ اپنے بچوں کو بھیج دو۔ جب بچوں کو ان بیویوں نے بھیجا، سارے بچے جب آئے زمین کربلا پہ بیٹھے تو حسین نے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا اے بنی ہاشم کے، اے بنی اسد کے بچوں، تمہارے مردوں کو وصیت کر چکا، تمہاری عورتوں کو وصیت کر چکا، اگر تمہارے بزرگ خوف ابن زیاد سے نہ آئے ہمیں دفن کرنے تو تم کربلا کے میدان میں کھیلنے کے بہانے آنا اور کربلا کی مٹی کو اٹھا کر ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا۔ لیکن اہل عزا کیا حسین کی شہادت کے بعد حسین کو دفن کیا گیا؟ نہیں، بعد شہادت حسین کے لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ رب کریم مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی عزت، آبرو، جان، مال، اولاد کی حفاظت فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما۔ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے اعوان و انصار محشور فرما۔ ماتم حسین۔